السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر 7 ہے، آیہ نمبر 61 تک لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 62 سے پڑھیں گے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ کس سب کو؟ آیت ہم 60 اور 61 میں لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری روحوں کو قبض کرے گا اور پھر اللہ کی طرف ہم سب کو جانا ہے، اور فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ ہماری روح کو قبض کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو ہماری روحوں کو قبض کر کے اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ پھر ہم سب جو روحیں ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ہم سب روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کس کی طرف؟ جو ہمارا اصل حقیقی مالک ہے۔ کوئی دنیا میں جس کو بھی مالک سمجھتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں ہمارے حقیقی رب ہیں، اور ہمیں اس اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ الا لہ الحکم، وہ اللہ، سن لو دھیان سے، الا سن لو، لہ الحکم، اس اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی، سزا اور جزا کے بھی۔ وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ اللہ اسرع، بہت جلدی کرنے والا ہے، علی الحاسبین، حساب لینے میں۔ وہ اللہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا حساب لینے میں۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا، ایزی حساب لینا۔ اس دنیا میں ہر شخص عارضی آیا ہے، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے ساتھ شیطان جو ہے وہ جڑ چکا ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی طرف ہمارا دھیان ہمیشہ ہٹواتا رہتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ شاید اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور جو سزا ہوگی دیکھا جائے گا، اور شاید موت آنی ہی نہیں، اور اس طرح کی دوسری باتیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹیوں سے غفلت نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھ بھی رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایک وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہماری روح کو قبض کرنا ہے، وہ قبض کرے گا، اور پھر ہماری روحیں اللہ کے پاس جائیں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو حساب کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ ان کو سارے حساب ہیں، ہر چیز اس کتاب میں محفوظ ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ انسان کی روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں، تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ جب انسان کی روح قبض کرے گا، اب جب تک وہ انسان اس قبر میں نہیں ڈالا جاتا، یعنی جو مردہ ہے، اب اس انسان، وہ شیخ تھا، وہ حاجی تھا، وہ کوئی بہت بڑا دنیا میں گورنر تھا، مرنے کے بعد اس کا اسٹیٹس بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا، اس کو کوئی نام تھا، اس کو نام کا ٹیگ تھا، وہ یکدم بدل کے مردہ اور میت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو میت ہے اس کی جو روح ہے وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے،
اور وہ اس کے چارپائی کے ارد گرد، جس چارپائی یا جس جگہ پر وہ لیٹا وہ اس کے ارد گرد گردش کرتی ہے۔ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اگر تو اچھی اور جنتی روح ہے تو اس کو ریشم کے کپڑے میں، ریشم کے خوبصورت رومال میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کا وہ جو فرشتے اس کو آسمان پہ لے کر جاتے ہیں وہ اس کی بہت اچھی طرح سے اس کو عزت کے ساتھ پیش آتے ہوئے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے بجائے جاتے ہیں، کھٹکائے جاتے ہیں، اور آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور کھولنے کے بعد اس پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو بڑی عزت و اکرام سے دوبارہ اسی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہی اس میت کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک میت کو دفنایا نہیں جاتا ہے قبر میں، وہ روح اس کے ارد گرد پھرتی رہتی ہے اور وہ پکارتی رہتی ہے، وہ روح کہ جلدی کرو، میری تدفین کے لیے مجھے جلدی لے کر جاؤ تاکہ میں قبر میں جا کر اپنے رب سے ملاقات کر سکوں، تاکہ مجھ سے سوال و جواب ہو سکے، تاکہ میرا مقام علیین میں لوگوں میں ہو جائے۔ اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے اس مردے کو، اور اسے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس شخص کو علیین میں جگہ دی جاتی ہے جو کہ نیک ہوتا ہے۔ اب یہ علیین کیا ہے؟ علیین 30 پارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا پتہ علیین کیا ہے؟ علیین اللہ کے پاس ایک مقام ہے، ایک ایسا مقام جو کہ جنتیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ہی رہتے ہوئے عظیم منزلوں میں پہنچائیں گے۔ قبر اس کے اندر، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کے باغات اس کو دکھائے جائیں گے، اس کو آرام اور سکون پہنچایا جائے گا، اور اللہ کے ہاں فرشتے اس کے لیے آسمان سے عظیم مرتبت کے جو مقامات ہیں اس کو دینے آتے رہیں گے۔ وہ دوسری طرف اللہ نہ کرے کوئی دوزخی انسان ہے، گناہگار انسان ہے، یا کوئی جہنمی ہے، کوئی کافر ہے، اور جب وہ مر جائے گا تو اس کی روح اس سے ظاہر جدا ہو جائے گی۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا جو بدبودار رومال یا کپڑا لے کر آئیں گے، میلا کچیلا، اور اس میں اس کی روح کو ڈالا جائے گا اور اس کو آسمان پر لے کر جایا جائے گا۔ راستے میں آسمان تک لے جانے میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی تعریف نہیں کی جائے گی، اور جب آسمان پر جایا جائے گا تو وہ فرشتے آسمان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، بجبجائیں گے، لیکن آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اس طرح سے نیک روح کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو زمین پر عزت سے لے کر پہنچائیں گے، لیکن وہ بد روح کو کی میت جو ہے، بد میت جو ہے، اس کی جو روح ہے وہ آسمان سے ہی نیچے پھینک دی جائے گی، اور جیسے ہی وہ نیچے آئے گی تو وہ میت کے ارد گرد پھرتی رہے گی، اور وہ کہے گی کہ جلدی کرو، وہ کہے گی کہ جلدی مت کرو، میری تدفین جلدی نہ کرنا، کیونکہ جب جلدی تم کر دو گے تو قبر میں مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، اور میں امتحان میں پڑھ جاؤں گا، اور پڑھنے کے بعد میں ناکام ہو جاؤں گی، تو میرا مقام سجین میں ہوگا۔ سجین ایک ایسا مقام ہے جو قیامت کے لیے ایک قید خانے کا مقام رکھے گا، یعنی اس کے لیے جہنم کی طرف سے جو ہے وہ راستے کھول دی جائیں گے قبر میں، اور قبر کے مقامات جو منزلیں ہیں وہ اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو یعنی عذاب و سزا کا جو سلسلہ مرنے کے بعد شروع ہوگا، وہ میں پہلے بات کر چکی ہوئی ہوں۔ جنتی کے لیے جنت کی دروازے کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، قیامت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انعام و مسرت کی نیند ہوگی، اور اس کو فرشتے آ کے کہیں گے تم سو جا، نم سو جا، ایسی دلہن کی طرح جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے، جبکہ دوزخی کی طرف سے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کے ساتھ عذاب و سزا کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا آسان حساب لے، اور دنیا میں بھی ہماری زندگی آسان اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں گزرے، اور قبر کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہوں، اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
فردوس میں جگہ دے، اعلیٰ سب سے اعلیٰ جو جنت، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے و غضب پر کہیں حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نظر کرم کرے تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت میں کے دامن میں لپیٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی رحمت اور اس کی برکتوں کی اور اس کی رحمتوں اور کرم اور غفور الرحم جو اللہ کی صفات ہیں اس کی امید اور اس کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آیہ نمبر 63 ہے، کل اے نبی کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر یدعونہ تضرعا وخفیہ، اے نبی ذرا ان کافروں سے پوچھو خشکی اور جو تری کی تاریکیاں ہیں اور ان تاریکیوں میں پیش آنے والے جو خطرات ہیں ان سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ پھر جب ان مشکلات میں تم پھنستے ہو تو تدعونہ تضرعا خفیہ، پھر چپکے چپکے سے عاجزی کے ساتھ تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، اونچی بھی نہیں کہتے کہ کوئی سن کے ہماری انسلٹ نہ کرے۔ وہ جو لات منات عزیٰ کو پوجنے والے تھے آج اللہ کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تم خوف کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے اللہ کو پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور جب ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں تو ہم ضرور اس کے شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اگر ہمیں تم اس مشکل سے بچا لو، نجات دے دو تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یعنی ایک دفعہ تم بچا لو، اس سے بچنے کے فوراً بعد تو ہم کبھی کوئی برے کام نہیں کریں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، پھر اے نبی ان کو کہہ دیجئے اللہ ہی ہے اس مشکل اور اس سختی سے، وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، بلکہ ہر مشکل اور سختی سے اللہ بچانے والا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ جب وہ مصیبت آتی ہے اس آڑی گھڑی میں، اس مشکل وقت میں، تم اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو بھول جاتے ہو، تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے اور اللہ تمہیں اس مشکل سے نکال لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے ان دیوی دیوتاؤں، اپنے ان بزرگوں کو پھر اللہ کے شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ کل اے نبی ذرا ان کو کہہ دیجئے هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے تمہارے اوپر دوبارہ لے آئے کیا؟ عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جو اللہ پہلے اس عذاب کو مصیبت کو ٹال سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہارے اوپر عذاب لا سکتا ہے۔ وہ عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، عذاب من فوقکم تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اوپر سے آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ سکتا ہے، او یلبسکم شیئا یا اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، وَيَزِيكَ بَأْسُكُمْ بَأْسَ الْبَعْضِ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کروا کر بھی عذاب دے سکتا ہے۔ یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض، یہ عذاب کی قسمیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 3 اقسام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 عذاب سماوی، جیسے عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب آنا، جیسے کہ پہلی قوموں پر نعوذ باللہ من ذالک آتے رہے، جیسے طوفان ہے، بہت آسمان سے کھنڈ، دھواں، کڑک، بجلی، تیز آندھی، پتھروں کی بارش وغیرہ۔ اور دوسرا ہے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی عذاب ارضی، زمین کے عذاب، زمین کے نیچے سے اوپر کی طرف عذاب آنا، جیسے دریاؤں کا سیلاب کی صورت میں بہہ جانا، زلزلے آ جانا، یہ زمین کا اپنے اندر دھنس جانا، یہ بھی زمین کے عذاب ہیں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ، اور تیسرا جو عذاب ہے وہ ہے فرقہ بازی، وہ مذہبی ہے، وہ سیاسی ہے یا قبائلی ہے۔ پہلی امتوں پر اسی طرح سے عذاب آتا تھا، ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور وہ لڑائیاں سال ہر سال ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس لڑائیوں کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ ان کی جنریشنز تباہ و برباد ہو جاتی تھی، ان کی سیاسی، ان کی قبائلی، ان کی مذہبی، ان کی جو
تمدن کے لحاظ سے، ان کی جو ترقی کے لحاظ سے ساری جو چیزیں تھیں وہ بہہ جاتی تھی ان لڑائیوں میں، ان عذابوں میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہمیشہ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذات اور آپ کا جو اس دنیا پر سب سے بڑا آپ کی جو ذات بعثت کے بعد ایک انعام ہے اللہ کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک انعام کے طور پر آئی ہے۔ جب تک محمد عربی اس دنیا میں رہے تب تک کوئی عذاب نہیں آیا، اور جب تک اللہ کے نبی اس امت کے لیے زندہ رہے دعائیں کرتے رہے، اللہ میری قوم کو عذابوں سے پناہ دے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ان سب قسم کے عذابوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں جیسے پہلی امتوں پر عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، اور آپ کے نبی پر عذاب نہیں آئے اور قیامت تک نہیں آئیں گے، لیکن جزوی طور پر چھوٹے چھوٹے عذاب آنا، چھوٹی چھوٹی کوئی پریشانی، مشکل، یا کبھی قحط سالی ہو جانا، کبھی زلزلہ ہو جانا، کبھی سیلاب آ جانا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی پوری ایک دفعہ پوری دنیا پر نہیں، کہیں کسی حصے میں وہ ایک انذار ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ڈرانے کا طریقہ ہے کہ سنبھل جاؤ۔ اس طرح کے وہ بڑے بڑے عذاب بھی آ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کی جب انتہا ہوتی ہے، لوگ سرکشی کے انتہا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے ان کو ڈراتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے لوگ فرقہ بندی میں بڑھ جائیں گے، اور یہ بات سچ ہے کہ جو تیسرے قسم کا عذاب ہے وہ اس امت میں آج بھی موجود ہے۔ امت اسلامیہ کی جو وحدت ہے وہ سچ میں پارا پارا ہو گئی، مسلمان بہت حد تک مغلوب قوم کی صورت میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سب اللہ کی سرکشی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں ہی کا تو نتیجہ ہے، اور ہے کیا؟ تو یہ عذاب پہلی قوموں پر بھی ہوتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور آپ کی بعثت آنے سے بھی پہلے مکہ میں حرب الفجار اور مدینہ میں حرب البعث، یہ دو خاندانوں کے درمیان بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، اور ہم بہت سی کتابوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سینکڑوں گھرانے اجڑ گئے تھے، مگر یہ قبائلی جنگیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ میری امت میں اس قسم کے کوئی عذاب نہ آئیں جس سے خاندان معاشرہ تباہ ہو جائے، ملک کی اس طرح سے جو اقتصادی، سیاسی، قبائلی آپس میں جو ایک انسانوں کے درمیان کا ایک سلوک ہے، یہ رویہ ہے، وہ بالکل تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحم، اپنی رحمت، اپنے غفور ہونے کی جو، اور اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی جو رحم کرنے کی صفات ہیں، ہم اللہ کو ان ناموں سے، ان صفاتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری قوم کو شیعن آپس میں بٹ جانا، ان کے اوپر عذاب آ جانا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ہیں ان سب سے بچا لے، اور اپنے رحمت سے سارے گناہوں کو ہمارے دھو ڈال، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کر تاکہ ہم خالص ہو کر اللہ کو پکاریں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ یہ ساری مشکلات، پریشانیاں ہماری زندگیوں سے چلی جائیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان کو کہو ذرا دیکھو تو کس طرح سے اللہ مختلف طریقوں سے اپنی آیات کو، اپنی باتوں کو لوگوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ آیت نمبر ہے 66 ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے اے نبی اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہ قرآن سچا ہے۔ قُلْ ان سے کہہ دیے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، چوکیدار نہیں ہوں تمہارا کہ تمہیں زبردستی راہ راست کی طرف لاؤں۔ میں پیغامبر ہوں، پیغامبر، ڈاکیا، میسنجر، اس کا کام ہوتا ہے اللہ کے بات کو، اللہ کے میسیج کو لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ کے نبی اللہ کا جو میسیج ہے وہ قرآن لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اب اللہ کے نبی کسی کو پکڑ پکڑ کر تو مسلمان نہیں کریں گے، سیدھے راستے کی طرف نہیں لائیں گے، اور اس حق کو، اس قرآن کو پہچاننا، اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا جو ظاہر ہونا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے، یعنی
کب قیامت آئے گی، کب کسی خبر کا نکلنا ہے، کب کسی بات کا ہونا ہے، کب کوئی معجزہ اللہ نے بھیجنا ہے، اس ساروں باتوں کا علم اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہیں ان قریب جب وہ ہوگا پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب لوگ ان کو دیکھیں، اے نبی جب ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یخوضون فی آیاتنا، تو یہ ہماری آیات، ہماری نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے یہ اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ، یہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہاں اگر شیطان آپ کو بلا دے، جیسے ہی آپ کو یاد آئے اب ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ سیدنا سعد کہتے ہیں کہ تم ابو جہل کی طرف اتنی طرفداری نہ کیا کرو، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے صحابہ کے ہاتھ قتل ہو جاؤ گے۔ اور امیہ نے کہا کہ کیا یہاں مکہ میں؟ تو حضرت سعد نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا کہ جب آپ کہنے لگے تھے کہ تمہارے قتل کا سبب ابو جہل بنے گا، مجھے یہ تو نہیں پتا مکہ میں ہوگا کب ہوگا، لیکن تمہیں کفار کی اتنا سائیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بعد میں جب اس دور میں، مکی دور میں، مسلمانوں کے ساتھ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بہت برا سلوک کیا، ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ اور پھر اسی ابو جہل کا جو جس ذلت کے ساتھ، وہ انتہائی ذلت کے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں وہ قتل ہوا بدر کی جنگ میں، تو یہ بات ہم بڑا اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں مسلمان، اور ہم اپنے ان واقعات میں، جنگی واقعات میں بات پڑھ چکے ہیں۔ وہ امیہ بن خلف اور ابو جہل اور اس کے حواری، اس کے ساتھی جس شان کے ساتھ مکہ میں تھے اور وہی سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس لوگوں کے چند سالوں کے اندر اندر ہی ہرا کر دکھایا۔ یہ سورہ چونکہ مکی ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن اترا، ابو جہل اس کے جو ساتھی تھے جو غیر مسلم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں جا کر یا اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے اندر داخلہ منع کر دیتے تھے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اوپر بہت سے ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس بیٹھے ہوتے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آئندہ سے آپ ان سے الگ بیٹھا کریں گے، ان کے پاس بات چیت نہیں کیا کریں گے، یہاں تک کہ اگر کبھی کسی مجلس میں، کیونکہ رشتہ داری تھی تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے، کوئی بات چیت کرنی پڑے، جس وقت وہ اسلام، ایمان، قرآن اور اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی بات کریں تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اور جیسے ہی کسی اور گھریلو معاملات میں یا ان کی جو ٹاپک ہوگا ڈسکشن کا، وہ گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں یا بزنس کے معاملات ہیں، تو پھر آپ ان سے کنورسیشن کریں، ان سے انٹریکٹ کریں، ان سے بات کریں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو یہ لگے کہ ان کا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن ہے، اللہ کی ذات ہے، تو آپ ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یہاں تک کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ان لوگوں کا جو نیت ہے وہ برے کاموں کی ہے، تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا، اس کو پڑھنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا ہر مومن ہے۔ ہمیں ان مجالس میں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں رکھنا چاہیے جو اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اگر ایسے لوگوں سے ہمیں زندگی میں ملنا جلنا پڑتا ہے تو وہ دنیاوی کاموں کے لیے ہم مل سکتے ہیں۔ جہاں کانٹریکٹ ہو، جہاں مخالفت آ جائے اسلام اور قرآن اور ان لوگوں کے درمیان میں، تو اس وقت اپنے راستے کو الگ کر لینا چاہیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو
ظالموں کا حساب ہے، ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وما علی الذین یتقون، ان لوگوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے جو پرہیزگار ہیں، من حسابہم من شیء، ان ظالموں کے بارے میں، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکی کا راستے پر چلتے ہیں، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں، وَأْمُرْ عَنْهُمْ، وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اتنا کام تو وہ کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے پوچھ کے یا سزا نہیں دیں گے، یا ان سے یہ حساب کتاب نہیں ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری تم نے پکڑ کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا تھا، اللہ سے گرانا تھا، اب تم بھی سزا لو کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ نہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنا دین کے فریضے کو صحیح طور پر سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ عَنْهُمْ نَهِی عَنِ الْمُنْکَر، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، حد الامکان کوشش کرتے ہیں معاشرے میں اصلاح کی۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی صحیح راستے پر نہیں تھا، نیک لوگوں کو جو صحیح راستے پر نہیں تھے ان کی وجہ سے سزا نہیں ہوگی یا حساب کتاب نہیں دیا جائے گا۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کرنا، ذکر کرنا ان پر فرض ہے تاکہ دوسرے لوگ بچیں۔ تو مسلمانوں کو جہاں بھی ہم برائی دیکھیں اس سے روکنا چاہیے، اور اسی کو جو ہے ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تواصو کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم جو جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی گانٹھ کو پکا باندھ لیں، اپنے ایمان کی پوری اصلاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ تواصو کریں۔ تواصو ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی ان لوگوں کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں جو دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں، اس فریب میں اس قدر پڑ چکے ہیں کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، آپ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، بجھائیں، ان کے ساتھ ویسے اپنے تعلقات چھوڑ دیں، نہ ان کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی خراب نہ کریں، لیکن ان کو ذکر کرتے رہیں، ان کو نصیحت کریں، کیسے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ہر شخص اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہوں گے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے وہ ان کو ان کے غلط کام کی بنا پر ہی پکڑ ہوگی، لیکن اے نبی اور باقی سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور دوسروں کو بھی سنواریں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کسی انسان کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر کوئی چیز بدلہ دے سکتا ہے کسی کا تو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ الا یؤخذ منہا، کل قیامت کے دن کوئی کسی کو بدلہ دینا چاہے گا، کوئی کسی کو سفارش دینا چاہے گا تو اس سے سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کسی کو رشوت دینا چاہے گا تو اس سے رشوت قبول نہیں ہوگی۔ اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں، بما کسبوا، وہ جو انہوں نے اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ لہم شراب من حمیم، ایسے لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اللہم لا اجعلنا منہم۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے یہ دردناک سزا اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر شخص اس کی محتاج ہے، ہر شخص اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔
لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ اور جو بھی ہمارے انڈو پاکستان میں جس چیز کو لوگ دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، اور بہت سے ان گنت جو عقائد ہیں، اس طرح سے عیسائیت میں جو عقیدہ تثلیث ہے، حضرت مریم کو اللہ کے مقام پر فائز کرنا، اور بہت سے پیر فقیر اور بزرگان جس کو ہم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک بہت سے لوگ ہمارے معاشرے سے سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے قبر پر نیاز چڑھاوے، یہ سب اس مقصد کے لیے کہ یہ ہماری حاجات پوری کریں گے، کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو اللہ مانتے ہیں، ہم کسی کو پوچھتے نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے، یہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی سے وہاں سے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری مشکلوں کو آسان کریں گے۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کے بھیجے ہوئے چیلے ہیں جو مسلمانوں کو ان کی راہ سے ورگلاتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں تھے، پہلے عرب کے زمانے میں حبل اور عزا اور منات اور نائلہ کی صورت میں تھے، اور آج کسی اور صورت میں ہیں۔ یہ سب غیر اللہ ہیں، اللہ الہ کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کسی کی مشکل کی گانٹھ کو کھولنے والا، کسی کے مشکل راستوں کو آسان کرنے والا، مشکل گھاٹیوں کو کسی کو پار کروانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کوئی دوست، کوئی شفیع، کوئی ولی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا، ہم اپنے ہی کہیں اعمال میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ہم نے اتنی محنتیں بھی کی، اعمال بھی کیے، کوششیں بھی کی، اور اگر ہم نے رونگ ڈائریکشن کی، رونگ روٹ کی بس پکڑ لی، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی اور اسٹیشن پر پہنچ جائیں، کسی اور منزل پر پہنچ جائیں، اور ہم زندگی کی رات بھی ہو جائے لیکن ہم اپنی منزل پر پہنچے ہی نہ، تو یہ سب سے سیڈ بات ہوگی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہم صحیح توحید اور ایمان والی بس پکڑیں، تاکہ ہم زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہر غلطی نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ اللہ اس قدر وفا پسند ہے۔ یہاں پر ہم دنیاوی لحاظ سے دنیاوی مثالیں بہت سمجھتے ہیں، اکثر ہم یہ بات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی سے وفا ایکسپیکٹ کرتا ہے، محبت کرے نہ کرے بیوی لیکن وفا کرے، اور اگر کبھی وفا نہ ہو تو اس کو پہلے ہی دن میں 3 طلاقیں دے سکتا ہے۔ وفا مطلب وہ عورت صرف اس آدمی کی بیوی بنے، کسی اور طرف اس کی گندی نظر نہ ہو، کسی اور طرف اس کے دھیان نہ ہو۔ محبت جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، لیکن اگر بیوی کی نظر میں صرف شوہر ہے، وہی ایک شوہر، وہی اس کا سب کچھ ہے، تو اس آدمی کے لیے اس سے بہترین خزانہ، اس سے بہترین امپورٹنٹ چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی بڑے فخر کے ساتھ گلی میں چلتا ہے، راستے میں چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے سنسیئرلی اٹیچڈ ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے زبانی دعوے کرتی ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، یا اس طرح کی دوسری باتیں، لیکن وفا نہیں ہے، بہت سے اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کے ٹانکے بینچے ہیں، تو اس طرح سے وہ آدمی اس کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں بٹھائے گا۔ یہ تو ایک مرد، ایک عام انسان، گناہگار کا جو ہے وہ نظریہ ہے۔ وہ اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ عظیم اور پاک ہے، کیا وہ وفا ریکوائر نہیں کرتا؟ اس کو بھی وفا چاہیے۔ محبت کے نعرے لگانے سے محبت نہیں ہوتی۔ وفا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ یہ جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ تو بہت عظیم لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو ولیوں اور پیغمبروں کے مارکے ہیں کہ وہ محبت کریں، ایسی محبت جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ باتیں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو تیر لگا
اور نماز کی حالت میں تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو تیر لگا ہے کہ نہیں. یہ تو ایسے لوگوں کے مقامات ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. ہم تو وفا کر لیں تو بہت ہے، بہت ہے. اور اللہ کی، ہاں اس کا بھی بہت مقام ہے، اللہ کی نظر میں اس کا بھی بہت عزت ہے ہمارے لیے. ہم صرف اللہ سے وفا کر لیں، اور اللہ کو یہی ریکوائرڈ ہے ہم سے، شرک نہ ہو، صرف خالصتاً ایک اللہ کو پوجا جائے، اللہ کو مانا جائے، اور اپنی زندگی کو بس اس انداز سے سیدھا گزارا جائے. محبت تو ولیوں پیغمبروں کا شیوا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو کہاں. ہاں اللہ سے دعا ضرور ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں اس قدر، اپنی وفا میں سرشار کر دے کہ محبت کے لیول تک پہنچ جائیں، پھر عشق کے لیول تک پہنچ جائیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سیڑھی، سب سے پہلا سٹیپ اللہ کے ساتھ وفا ہے، اللہ کے ساتھ خالص ہو جانا ہے. قل هو اللہ احد کے ایک اس سینٹنس کو باندھ لینا ہے، لا الہ الا ہو کے سینٹنس کو باندھ لینا ہے. انشاءاللہ جب یہ زندگی میں آ گیا تو ہم توحید کی سیڑھی پر چل نکلے، اور جب اس توحید کی سیڑھی کو چلتے جائیں گے، جیسے سٹیپ ہم لیتے جائیں گے، جیسے سٹیپ لیتے جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان مقامات پر جا سکتے ہیں جن پر آسمان سے سلام آتا ہے، جن کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو شہداء کے ساتھ ہوں گے، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وہ جن کو فردوس میں جگہ ملے گی، جن کے لیے رب سلام پیش کریں گے، وہ لوگ جن کو رب جام پیش کریں گے، جن کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے لوگوں میں شامل کر دے، اپنے سے محبت کر دے. ہم ٹوٹے پھوٹے سجدے دیں تو اس کو ہائی لیول کا نمبر، ایکسٹرا نمبر لگا کے پاس کر دے. ہمارے چھوٹے اعمال کو بڑے دکھا دے، ہمارے چھوٹے سٹیپس کو بڑے سٹیپس کر دے، اور جتنی بھی ہم غلطیاں خطائیں سارا دن میں، رات میں اور زندگی میں کرتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دے، اپنی رحمت کی ریزر سے اس کو ڈیلیٹ کر دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.